میرا سوال یہ ہے، سورج گرہن دیکھنا کیسا؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سورج جب اس کو گرہن لگا ہوا ہو تو اس کو جو دیکھنا ہے تو شریعت مطہرہ کے اندر تو اس حوالے سے کوئی نص، کوئی خاص طور پہ نص آئی ہو، کوئی بیان کیا گیا ہو کہ اس کو دیکھنا ممنوع ہے یا اس کو دیکھنے سے کوئی فائدہ ہوتا ہے، ایسا کچھ لکھا ہوا نہیں ہے۔ صحیح۔ اب یہ دیکھنے کے اعتبار سے کہ جو اس کو دیکھے گا تو اس کو کوئی نقصان پہنچے گا سائنسی اعتبار سے، یہ میرے علم کے اندر نہیں ہے، لیکن اس کو دیکھنے کے حوالے سے یہ ہے کہ جو بھی اس کو دیکھے گا تو یوں سمجھ لیں کہ سورج گہن کے حوالے سے احادیث طیبہ کے اندر ہمیں تعلیمات دی گئی ہیں۔ ہوا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا وصال ہوا، انتقال ہوا، تو اسی دن جو ہے وہ سورج کو گہن بھی لگ گیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ کے انتقال کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس وہم کی تردید کی اور فرمایا کہ یہ کسی کی موت کی وجہ سے اس طرح نہیں ہوتا، سورج کو گہن کسی کے موت کی وجہ سے نہیں لگتا، بلکہ یہ سورج گہن، چاند گہن، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں جن کے ذریعے وہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، یعنی اپنے عذاب کے بارے میں ایک طرح سے نشانی ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عظیم قدرت والا ہے۔ سورج جس کی لمبائی، چوڑائی اور جس کا جو حجم ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ ہماری زمین سے یہ سینکڑوں گنا بڑا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے اس کے اوپر بھی گہن لگ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ ہر چاہے کے اوپر قادر ہے۔ تو یہ اس کے ذریعے سے ہمیں ڈرایا گیا کہ ہمیں ڈرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یہ اصل مقصد ہوتا ہے کہ جب سورج گہن لگے تو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے گڑ گڑائے۔ سورج گہن کی نماز ادا کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے، اس کی جماعت مستحب ہے۔ تو اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خاص طور پہ گریہ و زاری کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرنی چاہیے، جو نماز مقرر کی گئی ہے وہ نماز پڑھنی چاہیے۔ اصل میں ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں ہیں کہ وہ اپنے مقصد سے ہٹا دی جاتی ہیں۔ اصل یہ تھا کہ جب اس طرح کے معاملات پیش آئیں تو بندہ اس سے عبرت حاصل کرے۔ تیز ہوا چلتی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بے چین ہو جایا کرتے تھے، گھر میں جاتے، باہر تشریف لاتے، اور بعض روایتوں کے اندر ہے کہ بادل وغیرہ دیکھتے تو اس بات کا خوف فرماتے کہ کہیں یہ وہ بادل نہ ہو کہ جو ایک قوم کے اوپر بھیجا گیا اور انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ بارش برسانے آیا ہے لیکن وہ ان کے لیے عذاب تھا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات تھیں۔ اب ہوتا کیا ہے، مثال کے طور پہ سونامی کا خطرہ ہے، سمندر کے اندر سیلاب آئے گا بہت بڑا، یہ اس چیز کا خطرہ موجود ہے، تو لوگ بجائے اس کے کہ عبرت حاصل کریں وہ اس کے نظارے دیکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ سورج گہن لگے گا تو اصل مقصد تھا کہ بندے اس سے عبرت حاصل کریں، یہ لوگ کرنے لگیں گے، اس کا انجوائے کرنے لگیں گے، ایک تماشا اس کو بنائیں گے اور اس انداز میں اس کو دیکھیں گے کہ ایک انہوں نے کوئی چیز دیکھی ہے، اس کی ویڈیوز بن رہی ہوں گی، اس کی تصویریں بن رہی ہوں گی، اور کوئی بعید نہیں کہ اس کے ساتھ بھی لوگ سیلفی بنا رہے ہوں گے اس انداز میں۔ تو یہ مقصد نہیں ہے کہ ان چیزوں کو اس طرح لیا جائے، بلکہ ہمارے یہاں تو بہت سے لوگ وہ گزرے کہ جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، زلزلہ آتا ہے، سیلاب آتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ مقابلہ کس چیز کا؟ بھئی یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک تنبیہ ہوئی ہے، ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنی ہے۔ ہاں، مدد کرنا اپنے ساتھیوں کی، اپنے مسلمان بھائیوں کی، یہ اچھی بات ہے، وہ ہم نے کرنی ہے، لیکن ان چیزوں کا مقابلہ نہیں ہے، بلکہ ان سے ہم نے عبرت حاصل کرنی ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ ان سے عبرت حاصل کی جائے۔